السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقانہ الحمید، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ کانفرنس کا جس طرح سے عنوان ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا ہو گیا ہے، تو اس کا جواب تو قرآن نے دے دیا ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جہاں پر قرآن بتا رہا ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، وہیں پر تمام امت سے قرآن ہی سوال اٹھا رہا ہے کہ امت کو کیا ہو گیا ہے۔ غزہ میں تو واضح ہے، جس طرح قرآن میں ارشاد ہے ایک طبقے کا، کہ ایک طبقہ جس نے جس دن سے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس بات پر ڈٹ گئے بغیر کسی پر بھروسہ کیے ہوئے، بغیر کسی اتحادیوں کو دیکھتے ہوئے، تو وہ غزہ ہی ہے کہ طوفان الاقصی جب 7 اکتوبر سے شروع ہوتا ہے تو در حقیقت یہ وہی طبقہ ہے کہ قرآن جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جس نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت بھی دکھائی، اس بات پہ ڈٹ بھی گئے اور کسی غیر اللہ کی طرف نگاہ نہیں کی، انہی کے بارے میں ہے کہ ان پر خوف بھی نہیں ہے، ان پر کوئی ملال بھی نہیں ہے۔ اب وہ طبقہ تو نہ غمگین ہے نہ خوف زدہ ہے، لیکن سوال پھر امت سے ہوتا ہے، سوال ان سے ہوتا ہے کہ جن کی طرف نگاہیں ہیں، دشمن کی بھی نگاہیں ہیں، دوستوں کی بھی نگاہیں ہیں، جو حامی تو بنے ہوئے ہیں فلسطین اور غزہ کے، لیکن سوال ان سے ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک طبقہ تو استقامت دکھا رہا ہے مگر تم میدان سے کیوں باہر نظر آتے ہو۔ اور پھر 20 ماہ تک یہ خاموشی رہی، اور اس کے بعد پھر ایک لہر اٹھی، اور اس کے بعد لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جب کٹھے اگر ہو رہے ہیں، جب ملک میں آواز بلند ہو رہی ہے، تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر جب ایک لہر دوبارہ اٹھی ہے تو اس میں کہیں ہم دشمنوں کو بھی اور اپنے دوستوں کو بھی کوئی منفی پیغام نہ دیں، یہ بات نہ واضح ہو کہ ہم اپنی تنظیم یا اپنے مسلک کے طور پر تو متحد ہیں مگر تمام مسالک کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس میں مبارکباد کے مستحق بھی ہیں تحریک بیداری کے جوانان کہ جنہوں نے تمام مسالک کو بٹھا کر بلکہ اقلیتوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کر ان دنوں کے اندر کہ جہاں پر ملکی فضا کے اندر ایک لہر اٹھی ہے فلسطین کی حمایت میں، اسرائیل کی مخالفت میں، اور ان دنوں میں کہ جب ہندوستان للکار رہا ہے ایک قوم کو، تو وہاں پر ضرورت ہے کہ یہ امت یکجا ہو جائے، تمام مسالک کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک امت بن جائے۔ جب ایک امت بن کر پیغام دیں گے، اس پیغام میں دم بھی ہوگا، اس پیغام میں وزن بھی ہوگا، اور وہ پیغام دنیا تک پہنچے گا، اور پھر یہ بائیکاٹ فقط مصنوعات کی حد تک نہ ہو، سماجی بائیکاٹ بھی ہو، صرف یہ نہیں کہ منڈی میں چیزیں بکتی رہیں اور خریداروں کو روکا جائے، سب سے پہلے تو اس منڈی کو ہی بند کر دیا جائے، غیر ملکی چیزیں نہ کوئی فرنچائز بنائے یہاں پر، نہ ملک سے باہر یہاں پر آئے، یہ مکمل آپ کا تجارتی بائیکاٹ ہے۔ پھر اس کے بعد سماجی بائیکاٹ کی بھی ضرورت ہے۔ سماجی بائیکاٹ یہ ہے
ہے کہ جتنے دشمن کے ادارے موجود ہیں، چاہے وہ امریکی ادارے ہوں یا اسرائیل نواز ادارے ہوں یا اسرائیل نواز پارٹیاں ہوں، ان سب پر پابندی ہونی چاہیے، ان سب کو مشخص کر کے ان سب کے خلاف امت کو بیدار کیا جائے۔ اور پھر اگلا مرحلہ سیاسی بائیکاٹ کا ہے کہ ہم جن کی طرف اپنی نگاہیں کر کے 20 ماہ خاموش رہے، ہمیں معلوم تو ہو جن کی طرف ہماری نگاہیں تھی وہ ہمارے حکمران ہیں، تو سب سے پہلے جو فارمولہ امام خمینی نے دیا ایران کے انقلاب سے پہلے اپنی کتاب کے اندر جو فلسطین کے بارے میں تحریر کی، تو اس میں یہ امام خمینی نے واضح کر دیا کہ جب تک مملکت ایران اپنے ملک کے سیاسی حکمران جو اسرائیل کی چیلے ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، ان کا بائیکاٹ نہیں کر دیتی، ان پر عدم اعتماد نہیں کر دیتی اور ان کے خلاف نافرمانی نہیں شروع کر دیتی، اس وقت تک ایران بھی اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی حمایت نہیں کر سکتا۔ یہی وہ راستہ ہے جو ایک رہبر کبیر نے بتا دیا ہے کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور امت کو کیا ہو گیا ہے۔ تو یہی راستہ ہماری نجات کا بھی راستہ ہے کہ ہم یکجا بھی ہو جائیں اور تمام پلیٹ فارم پر مل کر ہر طرح کے اس محاذ پر اسرائیل و امریکہ کے خلاف یکجان و یک زبان ہو کر ڈٹ جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔